ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ افغان خواتین پر پابندیوں کے تمام اقدامات فوری واپس لیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد۔ یو اے ای اور روس نے بھی قرارداد کے حق میں دیا ووٹ۔ سوڈان میں جنگ بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع۔ آسٹریلیا کا امیگریشن نظام میں تبدیلی کا اعلان۔ پوائنٹس ٹیسٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ مکہ مسجد کے وضو خانے کے قریب جے شری رام کا نعرہ گونج اٹھا۔ پولیس نے 2 نوجوانوں کو کیا گرفتار۔ تحقیقات میں پتہ چلا یہ فون کی رنگ ٹون تھی۔ منی پور میں وزیر اعلیٰ کی تقریب کے خلاف تشدد۔ اسپورٹس کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور آتش زنی۔ انٹرنیٹ خدمات معطل۔ اتر پردیش میں جمعۃ الوداع اور عید کی نماز سڑکوں پر ادا کرنے والے سینکڑوں افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کر کے افغانستان کے طالبان حکام پر زور دیا کہ وہ خواتین پر پابندیوں کے تمام اقدامات فوری طور پر واپس لے۔ منظور کی گئی قرارداد میں خاص طور پر اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر پابندی کی مذمت کی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق کونسل کے تمام 15 اراکین کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ اپریل میں شروع اعلان کردہ پابندی انسانی حقوق اور انسانی اصولوں کو مجروح کرتی ہے۔ کونسل نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان پالیسیوں اور طریقوں کو تیزی سے تبدیل کیا جائے جو خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے متصادم ہے اور ان پر پابندیاں عائد کرتی ہے۔ قرارداد میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی، روزگار، نقل و حرکت کی آزادی اور عوامی زندگی میں خواتین کی مکمل مساوی اور بامعنی شرکت کے حوالے دیے گئے ہیں۔ کونسل نے افغانستان کے تمام ریاستی حکام اور تنظیموں پر زور دیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ ان پالیسیوں اور طریقوں کو فوری طور پر تبدیل کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ دنیا خاموش نہیں بیٹھے گی کیونکہ افغانستان میں خواتین کو معاشرے سے مٹا دیا گیا ہے۔ روس نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ برطانوی فوج کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا کہ یمن کے ساحل کے قریب ایک جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسییٹ پریس کے مطابق جمعہ کو جاری کیے گئے بیان میں حملے کے حوالے سے زیادہ وضاحت نہیں کی گئی۔ برطانوی فوج کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تنظیم جو مشرق وسطی میں تجارتی جہازوں کو مدد فراہم کرتی ہے نے کہا کہ یہ واقعہ یمن عمان کے ساتھ سرحد کے قریب مشرقی علاقے میں پیش آیا۔ تنظیم نے کہا کہ نامعلوم جہاز پر خلیج عدن فائرنگ کی گئی اور 3 کشتیوں سے ان کا پیچھا کیا گیا۔ یمن کے علاقے میں پیش آئے اس واقعے کی مزید تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکی۔ خلیج عدن کو تجارتی بحری جہازوں کے گزرنے کا اہم راستہ سمجھا جاتا ہے اور ماضی قریب میں یہاں پیش آنے والے اس طرح کے واقعات کا الزام ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں پر عائد کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس علاقے میں بحری جہاز نشانہ بنتے رہے ہیں۔ سوڈانی فوجی کی جانب سے جمعرات کی شب جنگ بندی میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ توسیع پر عمل درآمد حالیہ مدت کے ختم ہوتے ہی کیا جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق سوڈانی مسلح افواج کے ترجمان کی جانب سے فیس بک پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے صورتحال کو پرسکون کرنے اور جنگ بندی میں توسیع کرنے کی تجویز پر جنگ بندی کی مدت میں مزید توسیع کی جا رہی ہے۔ توسیع کی بنیاد سوڈان میں مقیم مختلف قومیتوں کے افراد کے انخلاء کے لیے انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب ماحول اور حالات فراہم کرنا ہے۔ سوڈانی فوج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مسلح افواج کی امید ہے کہ اس بار جنگ بندی کے تقاضوں کی پاسداری کرتے ہوئے کسی قسم کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوں گے جیسا کہ گزشتہ دور میں ہوا تھا جس میں ہماری افواج کے اکثر ٹھکانوں اور اداروں پر بمباری کی گئی جس سے شہریوں کو بھی جان و مال کے خطرات لاحق ہوئے۔ آسٹریلیا نے جمعرات کے روز اپنے امیگریشن نظام میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ ملک میں انتہائی ہنرمند کارکنوں کی آمد کا سلسلہ تیز کیا جائے اور مستقل رہائش کی راہ ہموار کی جائے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وفاق میں موجود لیبر حکومت نے کہا کہ ہنرمند تارکین وطن کا انتخاب کرنے والے موجودہ نظام پوائنٹس ٹیسٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد کی شناخت کی جائے جن کی مہارت آسٹریلین معیشت کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ نے نیشنل پریس کلب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا امیگریشن کا نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، یہ ہمارے کاروبار کو ناکام بنا رہا ہے۔
یہ تارکین وطن کو بھی ناکام کر رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آسٹریلیز کو بھی ناکام بنا رہا ہے۔ یہ مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ آسٹریلین حکومت نے گزشتہ برس ستمبر میں اعلان کیا تھا کہ رواں مالی سال میں مستقل امیگریشن کی تعداد 35,000 سے بڑھا کر 1,95,000 تک کر دی جائے گی۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب آسٹریلیا ہنرمند اور مزدوروں کی کمی سے دوچار ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح آسٹریلوی شہریوں کو ملازمت دینا ہے، اور اسی وجہ سے اس کانفرنس کی توجہ خواتین اور معاشرے کے نظر انداز طبقات کو ٹریننگ دینے کی گفتگو پر رہی۔ عید الفطر کے موقع پر سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر پولیس نے کانپور اور علی گڑھ کے مختلف تھانوں میں سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی ہے۔ کانپور میں عید الفطر کے موقع پر بڑی عیدگاہ اور سڑک پر نماز ادا کرنے پر پولیس نے 1700 لوگوں کے خلاف 3 FIR درج کی ہے، جبکہ بینا جھابر میں 1500 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ اسی طرح جاجماؤں میں 200 سے 300 اور بابو پوروا میں 30 سے 40 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ملزمان میں عیدگاہ کی انتظامی کمیٹیوں کے ارکان بھی شامل ہیں۔ کانپور کے بابو پوراؤ میں FIR درج کرنے والے سب انسپکٹر نے بتایا کہ امن کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نماز عیدگاہ کے اندر ادا کی جائے، اور جو لوگ بھیڑ کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر پائیں گے وہ دوسری محفل میں نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح بیجاریہ پولیس میں FIR درج میں کہا گیا ہے کہ امتناعی احکامات کے باوجود سینکڑوں لوگ سڑکوں پر عید کی نماز میں شریک ہوئے۔ پولیس نے کہا انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں مانے۔ کانپور کے ڈپٹی کمشنر پولیس پرمود نے کہا کہ پولیس CCTV کیمروں اور ڈرون فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ وہیں علی گڑھ میں بھی جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے موقع پر سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر نامعلوم افراد کے خلاف 2 مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس حکام اب CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ امتناع احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کی جا سکے۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں کل اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بے چینی پیدا ہو گئی جب وضو خانے کے قریب جے شری رام کا نعرہ گونجا تو وہاں موجود 2 مقامی لوگوں نے 3 نوجوانوں کے من جملہ 2 غیر مسلم نوجوانوں کو پکڑ کر دفتر سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد لے گئے اور الزام عائد کیا کہ ان نوجوانوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ مکہ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ عبدالقدیر صدیقی نے ان نوجوانوں کو حسین عالم پولیس اسٹیشن سے وابستہ ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا جو مسجد میں موجود تھے، اور ان کے ہمراہ ان نوجوانوں کو بھی بھیج دیا جنہوں نے جے شری رام کا نعرہ لگانے کا الزام عائد کیا تھا۔ پولیس نے مہاراشٹر اور کرناٹک کے نوجوانوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ دراصل ان نوجوانوں نے جے شری رام کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ ان نوجوانوں میں سے ایک کا سیل فون کا رنگ ٹون اس نعرے پر مبنی تھا اور اس کا فون کال موصول ہونے پر یہ نعرہ سنائی دیا، جس سے مسجد میں موجود افراد کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ان نوجوانوں نے نعرہ لگایا ہے۔ DCP ساؤتھ زون سائی چیتنیا IPS نے بتایا کہ مسجد انتظامیہ کی جانب سے ان نوجوانوں کو حسین عالم پولیس کے کانسٹیبل کے حوالے کیا گیا تھا، جس پر انہوں نے پولیس اسٹیشن لے جا کر تفصیل سے جانچ کی۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی قسم کا نعرہ نہیں لگایا، البتہ ایک نوجوان کے سیل فون کے رنگ ٹون میں یہ نعرہ تھا جو کال موصول ہونے پر بج اٹھا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر حیدرآباد محمد الیاس بھی مکہ مسجد پہنچ گئے اور تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ بتایا گیا کہ سینئر ٹیکنیشین کو طلب کرتے ہوئے CCTV کیمروں کا مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوانوں نے کوئی نعرہ نہیں دیا، بلکہ وہ ان کے فون کی رنگ ٹون تھی۔ ACP چار مینار ڈویژن رودرا بھاسکر کے موجب حراست میں لیے گئے ایک نوجوان کے سیل فون کا رنگ ٹون ہی جے شری رام کا نعرہ تھا۔ ریزلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر بھوشن شرن سنگھ کے خلاف جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا جاری ہے۔ اب پہلوانوں نے احتجاجی مقام پر بھوشن کی مجرمانہ تاریخ کا پوسٹر نصب کر دیا ہے، جس میں انہوں نے ان کے خلاف درج 38 مقدمات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں گینگسٹر ایکٹ اور بہت سی مختلف دفعات شامل ہے۔ اس کے علاوہ کس تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ بھی لکھا ہے۔ ریزلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربراہ و BJP کے رکن پارلیمان بھوشن شرن سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پہلوانوں نے فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پہلوانوں کی درخواست پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ان کے الزامات پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی کھیلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے پہلوانوں نے درخواست میں جنسی ہراسانی سے متعلق سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے پہلوانوں نے دعویٰ کیا کہ جب تک اس معاملے میں مقدمہ درج نہیں ہوتا وہ یہیں رہیں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ریونت ریڈی نے مطالبہ کیا کہ
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے پرچہ لیک معاملے میں کمیشن کو تحلیل کیا جائے اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR کو برطرف کیا جائے۔ عادل آباد میں بے روزگاری کے خلاف نکالی گئی احتجاجی ریلی سے کل شب خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ KCR کے خاندان کی خود غرضی کے نتیجے میں ہی پرچہ بازار میں فروخت ہونے کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو تقررات کے امتحانات پر اب بھروسہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک سروس کمیشن کے صدرنشین اور ارکان کو فوری طور پر برخاست کیا جائے، ساتھ ہی وزیر KTR کو عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس معاملے کی برسر خدمت جج کے ذریعے جانچ کرائی جائے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 10ویں جماعت کے پیپر لیک معاملے میں دھرنا دینے والوں کو جیل بھیجا گیا، تاہم پرچہ سوالات کے معاملے میں بنڈی سنجے کو حراست میں لیا گیا اور صبح میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ساز بازی کی سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی جانب سے 9 سال میں سرکاری ملازمتوں پر تقررات نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے خواہش کی کہ سال میں 1 لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کے وعدے پر یقین نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ اقلیتوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ کانگریس نے متحدہ آندھرا پردیش میں اقلیتوں کے لیے 4% ریزرویشن فراہم کیا تھا۔ منی پور کے چورا چاندپور ضلع میں جمعرات کو ہجوم نے PT اسپورٹس کمپلیکس میں تیار کردہ ایک اوپن جم کو نظر آتش کر دیا۔ اس جم کا افتتاح وزیر اعلیٰ N برین کے ہاتھوں افتتاح کیا جانا تھا۔ اس واقعے کے بعد ریاست کے چورا چاندپور میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مشتعل ہجوم نے گزشتہ شب تقریباً 9 بجے اسپورٹس کمپلیکس پر دھاوا بولا اور اس مقام پر توڑ پھوڑ کی جہاں اگلے دن یعنی آج منی پور کے وزیر اعلیٰ N برین کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ مقامی پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی اور ہجوم کو منتشر کر دیا، لیکن اس سے پہلے ہی سینکڑوں کرسیاں جلا دی گئی اور تقریب کے مقام کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس کے مطابق مشتعل ہجوم نے نیو لمکا اسپورٹس کمپلیکس میں قائم اوپن جم کو جزوی طور پر نظر آتش کر دیا، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ جمعہ کی دوپہر کو کرنے والے تھے۔ اوپن جم کے افتتاح کے علاوہ CM ایک دیگر تقریب میں بھی شرکت کرنے والے تھے۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ کی تقریب کے خلاف مقامی قبائلی لیڈران کے فورم نے صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک چورا چاندپور بند کا اعلان کیا تھا۔ اسی دوران ہجوم مشتعل ہو گیا۔ فورم کا دعویٰ ہے کہ کسانوں اور دیگر قبائلی شہریوں کے محفوظ جنگلات کو خالی کرانے کے لیے چل رہی مہم کی مخالفت کرنے اور وزیر اعلیٰ کو بارہا مکتوب سونپنے کے باوجود حکومت نے لوگوں کی بدحالی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ محکمہ انکم ٹیکس نے UP کے زوراور لیڈر مختار انصاری کو نوٹس جاری کیا ہے، جو فی الحال باندہ جیل میں قید ہے۔ نوٹس محکمے کی حالیہ کارروائی سے وابستہ ہے، جس میں انصاری کے 12 کروڑ کی بے نامی جائیداد قرق کی گئی ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جائیداد گنیش دت مشرا کے نام پر درج ہے۔ نوٹس میں تحقیقات کے لیے مشرا کے ساتھ انصاری کے تعلقات کی تفصیلات طلب کی گئی ہے۔ ایک سینئر آفیسر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ IT ذرائع نے کہا کہ انصاری کی مزید 23 اثاثوں کا پتہ لگایا ہے۔ امریکہ میں 2 فوجی ہیلی کاپٹرز ٹکرانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوجی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹروں میں تصادم کا واقعہ ریاست الاساکا میں پیش آیا۔ واقعے میں ایک فوجی اہلکار زخمی بھی ہوا، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کے مطابق دونوں ہیلی کاپٹرز ٹریننگ کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ امریکہ میں 6 ماہ کے اندر فوجی ہیلی کاپٹرز کے ٹکرانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ افغان خواتین پر پابندیوں کے تمام اقدامات فوری واپس لیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد۔ UAE اور روس نے بھی قرارداد کے حق میں دیا ووٹ۔ سوڈان میں جنگ بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع۔ آسٹریلیا کا امیگریشن نظام میں تبدیلی کا اعلان۔ پوائنٹس ٹیسٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ مکہ مسجد کے وضو خانے کے قریب جے شری رام کا نعرہ گونج اٹھا۔ پولیس نے 2 نوجوانوں کو کیا گرفتار۔ تحقیقات نے پتہ چلا یہ فون کی رنگ ٹون تھی۔ منی پور میں وزیر اعلیٰ کی تقریب کے خلاف تشدد۔ اسپورٹس کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور آتش زنی۔ انٹرنیٹ خدمات معطل۔ اتر پردیش میں جمعۃ الوداع اور عید کی نماز سڑکوں پر ادا کرنے والے سینکڑوں افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔
صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔